صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 سے 43. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کا بیان شروع کیا تھا. ارشاد پروردگار ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو محل امن قرار دے. یہ مکہ معظمہ کے حوالے سے خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مستجاب ہے، اور یہ دعا ہم نے وہاں پر بھی دیکھی جب تعمیر کعبہ کے ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات سورہ بقرہ میں ڈسکس ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بات کی دعا مانگی کہ میری نسل میں بھی ایک گروہ ایسا رہے کہ جو مسلمان ہو، اور پھر انہی کے اندر آخری نبی کی بعثت کی دعا مانگی گئی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے اندر اور خاص طور پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت فرما رہے تھے تو اس موقع پر بھی ایک گروہ مسلم موجود تھا، اور وہ نسل ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی تھی اس میں موجود تھا، اس لیے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود تھا. اب یہ جو یہاں پر ان کی دعا ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ اور بہت اہم دعا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتوں کی جو گمراہی کی جو انفلوئنس ہے اس کو آگے بیان کیا گیا کہ رب اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ انہوں نے لوگوں میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے، یعنی اس بت پرستی کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہے. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، وہ منیت کی منزل پر فائز ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ منیت کی منزل پر وہ فائز ہوتا ہے کہ جو اتباع میں ساتھ ساتھ شریک ہو، جہاں نقش قدم ہو وہاں پر اس کا قدم پڑے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین بہت قابل توجہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اسی طریقے سے علی منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ. یہ سب منیت کی جو سند دی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں میرا پیر ہے اس نقش قدم پر ان کے بھی پیر موجود ہیں، ان کے قدم بھی وہیں پر پڑ رہے ہیں. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا حوالہ دے کر جو گنہگار ہیں ان کے لیے بھی ایک امید کی ایک شمع روشن کی ہے کہ جو میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ تو ہے میرے، مگر جو میرے معصیت کرنے والے ہیں، جو میرا کہا نہ مانے، فإنک غفور الرحیم، تو یقیناً تو غفور ہے رحیم ہے. یعنی پھر بھی اگر گنجائش تو ہے پروردگار ان کو معاف فرما. جو ایک نبی کا کام بھی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اسی طرح سے درد کا احساس کرے. آگے بڑھتی ہے بات، ربنا اے میرے پروردگار انی اسکنتو، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، من ذریتی اپنے بال بچوں میں سے کچھ کو. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بال بچوں سے کون مراد ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تب کی یہ دعا کہ اے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، یعنی چٹیل میدان ہے. عند بیتک المحرم، ہاں مگر یہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، مگر یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی وہ رینوویشن ہے، یعنی ایک ایسی تعمیر ہے
کہ جس کے اندر آثار محو ہو چکے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کبھی گھر موجود نہیں تھا، جیسے کہ ان اول بیت، وہ تو پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پر ان بیتک المحرم کہہ کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ بظاہر اگر گھر گرا ہوا بھی ہو تب بھی اس کے نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے بھی آثار ہوں، جیسے بھی آثار ہوں، کچھ نہ ہو تو زمین تو موجود ہے کہ جہاں پر اس گھر نے ہونا ہے اور تھا پہلے وہ، لہذا اس کو بھی بیت محرم سے، بیت المحرم سے تعبیر کیا گیا کہ ایک محترم گھر تیرا یہاں پر ہے۔ اے پروردگار یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں؟ تو نے کہا ہے لہذا میں کر رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، مگر ایک پرپز یہ ہے کہ اے پروردگار یہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں میں سے بعض کے ایک گروہ کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار ثابت ہوں۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی ہے، اسی سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے دل نہ بھی مائل ہوں تو ایک گروہ بہرحال ایسا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بعد میں آنے والی ہے، ان کی طرف ایک میلان قلبی رکھتی ہوگی، محبت ان کے دلوں میں ان کے لیے ہوگی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہو کر جو نسل پیغمبر جو اسی کا ایک تسلسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تھی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک معیار بنا دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ان تمام زحمتوں کا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا آغاز تو پیچھے سے ہے کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ذریت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگوں میں سے ایک گروہ کا کم سے کم دل جو ہے مائل ہو اور وہاں پر محبت کے جذبات موجود رہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا محبت کے حوالے سے یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے دلوں میں آل محمد کی محبت رکھتے ہیں اور دعائے خلیل کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، یقیناً تو جانتا ہے اسے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات مزید آگے بڑھتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر ہے اللہ کا، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے باوجود کبر سنی کے یعنی بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑھاپے کے بعد جبکہ عام طور پر اولاد اس سن میں نہیں ہوتی، مگر دیکھ لیجئے کہ تقریباً 100 سال کے قریب سن ہو چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب پروردگار عالم نے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق جیسے بیٹے ان کو عطا کیے۔ تو یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار نماز قائم کرنے والوں میں مجھے بھی شمار کر، مجھے بھی قرار دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تسلسل میں جب ہم معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ یہ بھی دیکھیے کہ وہاں سے یہ دعائیں جڑی ہوئی ہیں کہ اے پروردگار میں بھی نماز کا قائم کرنے والا بنوں اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، اغفر لی ولوالدیہ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کی بھی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، وہ دن جب کہ حساب کا دن ہوگا، جب حساب کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میری، میرے والدین یعنی میرے ماں باپ اور مومنین کی مغفرت فرما۔ دعا تو بہت خوب ہے، مگر اس کے ذریعے سے پھر اس مسئلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ ان کو اب کہا کرتے تھے چچا ہونے کے باوجود۔ ان کے والد طارق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ موحد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ
شرک کی نجاست سے دور تھے۔ وہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روکا ہے، وہاں پر یہ کہا گیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدھا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ استغفار کیا تھا ابراہیم نے اپنے اب کے لیے یعنی اپنے باپ کے لیے، مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں یعنی آزر، تو پھر انہوں نے ان سے براءت کا اعلان کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوائل کا واقعہ ہے، جبکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کبر یعنی کبر سنی بڑھاپے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو بڑھاپے میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے والدین یقیناً مومن تھے، موحد تھے، اور اس سے آزر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس حوالے سے تو وہ پہلے ہی اعلان براءت کر چکے ہیں۔ تو یہ باتیں اس ذریعے سے بھی بالکل صاف ہو جاتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں۔ آخری دو آیتیں جو اس صفحے کے اوپر ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا اس سے کہ جو ظالم کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر خدا کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آتا تو تم یہ سمجھ لو کہ مثلا خدا کو پتہ نہیں ہے، خدا غافل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں پروردگار عالم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے؟ وہی فلسفہ مہلت، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو بس انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، تیزی سے دوڑتے ہوئے، منہ اپنے اٹھائے ہوئے اس عالم میں کہ نگاہ ان کی طرف پلٹتی نہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل پریشان ہوں گے۔ یعنی جو منظر کشی ہے قیامت کے میدان کی کہ ایسے افراد جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر آخری حساب کتاب وہیں پر ہو جائے گا۔ بہرحال دنیا میں جو منیمم مہلت پروردگار کی طرف سے طے ہے وہ ان کو دی جائے گی تاکہ ان کے اوپر حجت بھی تمام ہو سکے اور وہ اپنا وقت پورا کر لیں۔ آیت نمبر 43 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔